السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارہ تھے۔ وہ عظیم شخصیت تھے جن پر اسلامی تاریخ فخر کرتی ہے۔ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی، کافر بھی، غیر مسلم بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر بن خطاب جیسا ایک شخص اور آ جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ایسی صلاحیتیں خال خال لوگوں میں ہوتی ہیں،
جو اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں رکھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مردم شناس تھے، پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کام کی اہلیت رکھتا ہے۔ جو جس کام کی اہلیت رکھتا ہوتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام اس کے حوالے کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری تھے، بہادر تھے، پہلوان تھے، صاحب علم تھے، بڑے سے بڑے آدمی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی اہل مکہ کے سفیر تھے، نمائندہ تھے، یعنی مختلف سلطنتوں میں جانا ہوتا، مختلف جگہوں پر جانا ہوتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے نمائندہ اور سفیر بن کر جاتے اور کبھی ناکام واپس نہیں لوٹے۔ اللہ نے بات کرنے کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا تھا، اور دقیق النظر تھے، گہری نظر تھی۔ کوئی بھی بات ہوتی بڑی باریک بینی سے اس کی اچھائییں اور اس کے نقصانات کا اندازہ لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلم کھلا دشمن تھے۔ ابتداء دو شخص ایسے تھے جن سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں اور تکلیفیں پہنچتی تھیں۔ ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ تو ابتداء تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کوشش میں لگے رہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ان پر محنت کر کے انہیں اسلام سے ہٹائیں، لیکن جب دیکھا کہ کامیابی نہیں ہو رہی تو یہ طے کر لیا کہ بنیاد کو ہی ختم کرتے ہیں، درخت کو ہی ختم کرتے ہیں، ایک ایک شاخ جو ہے کب تک ہم اس کو ہٹاتے رہیں گے، تنہ ہی ختم کریں، یعنی الیاذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راستے سے ہٹائیں۔ اور اللہ کا کرنا، بدھ کے دن شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی۔ عمومی دعا آپ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ لوگوں کو اسلام عطا فرما، لیکن یہ خصوصی دعا تھی، یا اللہ پاک دو لوگوں کے ذریعہ سے اسلام کو طاقت عطا فرما، دو میں سے ایک، ابو جہل یا تو اسے ہدایت دے دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے۔ اب دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا، نامزد نہیں کیا، اللہ کے سامنے پیش کر دیے کہ یا اللہ پاک یہ دو ہیں، ان میں سے ایک عطا کر دیجیے۔ اب اللہ پاک نے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی قوت اور طاقت کے لیے عمر بن خطاب اسلام کے دامن میں ڈال دیے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
عمر کی شکل میں قبول ہو کر آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوچا کہ بھائی کام ہی تمام کریں، تو تلوار لے کر برملا نکلے، ڈر ڈر کے نہیں، برملا۔ تو ایک صحابی ملے راستے میں، پوچھ لیا کہ آج کہاں؟ انہوں نے اندازہ کر لیا تو کہنے لگے، صاف کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، ڈرے ڈرے نہیں، صاف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلوا دیا کہ بھائی وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ ان کی ہدایت کا چراغ تو تمہارے گھر میں اور تمہارے حرم میں جل چکا، ان کا مشن تو تمہارے گھر میں آ چکا، تمہاری بہن کلمہ پڑھ چکی، وہیں سے واپس پلٹی، دیکھا آواز آ گئی کہ بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں اور ساتھ میں شوہر بھی ہیں۔ تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو بہن نے اندازہ کر لیا، انہوں نے وہ اجزاء چھپا لی۔ تو پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، کہا نہیں بتاؤ، کہا کہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ اب کیا تھا، اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا، پہلے تو بہنوئی کو، بہن بیچ میں آئی تو ان کو مارا اور مار مار کے لہو لہان کر دیا، تھک گئے۔ تو بہن نے بھائی کا دامن پکڑا اور پکڑ کے کہا، سنو عمر، جس باپ کی تم اولاد ہو، جس ماں کا تم نے دودھ پیے ہے، اسی باپ کی میں اولاد ہوں، اسی ماں کا دودھ میں نے پیے ہے۔ بھول جاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ مجھ سے چھڑوا سکیں گے۔ قربانی رنگ لاتی، قربانی رنگ لاتی ہے۔ جب خون بہتا ہے تو اس کے اثرات اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ کیفیت بدل گئی، ضمیر نے جھنجھوڑا کہ یہ میری بہن ہے، یہ تو کبھی آج تک میرے سامنے بولی نہیں، بات نہیں کی، عورت ذات ہے، میں نے اتنا تشدد کر لیا، اتنی سختی کر لی، خون بہنے لگا، پھر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر رہی ہے اور مجھے للکار رہی ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ نہیں، اس کے پیچھے طاقت کچھ اور ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ تو پاک نہیں، آپ کے ہاتھ میں کیسے قرآن؟ نہلایا، قرآن پاک لیا، سورہ حدید کی آیتیں پڑھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی، جس میں اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف ہے۔ اور پھر فرمایا اسی اگلی آیتوں میں ہے آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی قرآن پاک کی جب یہ آیتیں پڑھی تو لرز گئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لے۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اب اللہ نے اندر کا حال بدل دیا، تلوار کے ساتھ پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ بتایا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، یہ کوہ صفا کے نیچے دامن میں تھا۔ اور اس وقت مسلمان اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنا اسلام کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ گئے، جب گئے تلوار ہاتھ میں ہے، دروازہ کھلا، یہ اندر داخل ہوئے تو مسلمانوں میں ایک وہ عجیب سی کہ بھی عمر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عمر کا دامن پکڑا اور پکڑ کے روبدار آواز میں فرمایا، کیوں عمر، کیا ابھی تک بھی نہیں سدھرے؟ کس نیت سے آئے ہو؟ کہا آپ کا غلام بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر، کہا آپ کا غلام بن کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، بے ساختہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ اکبر زور سے نکلا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ خوشی کی لہر دوڑتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عمر کے اسلام سے صرف اہل فرش ہی خوش نہیں ہوئے، زمین والے ہی خوش نہیں ہوئے، بلکہ عمر کے اسلام لانے پر تو آسمانوں پر بھی جشن ہے، فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ اللہ، کچھ وقت گزرا، نماز کا ٹائم، بھئی نماز پڑھنی۔ حضرت عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کہاں؟ یہیں نماز پڑھ۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ وہ تو اسلام کا اظہار ناپسند کرتے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام کا شعار نماز حرم میں، بیت اللہ میں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اگر نماز یہیں پڑھنی ہے پھر عمر کے اسلام کا کیا فائدہ؟ پھر عمر کا اسلام کس کام میں آئے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، آج نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، حرم میں ہوگی، بیت اللہ کے سامنے ہوگی، آپ کی امامت میں ہوگی۔ اور آگے آگے حضرت عمر بن خطاب ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد الرسول کہتے تھے، اسد اللہ کہتے تھے، رسول اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے۔ یہ دونوں آگے آگے، پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، خبر تو پہنچ گئی تھی، کہنے لگے کہ سنو، آج ہم نماز گھر میں نہیں حرم میں ادا کریں گے اور جماعت سے پڑھیں گے اور رسول اللہ کی امامت میں پڑھیں گے۔ اگر کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ جنا ہے تم میں، کوئی ایسا بہادر ہے کہ ہمارا راستہ روکے تو آئے میرے سامنے، میرا راستہ روک کے دکھائے۔ اللہ اکبر، مشرکین کی گردنیں جھک گئیں، کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کیا کرتے تھے، ہجرت، اور جب ہجرت کا حکم آیا تو سبھی لوگ ہجرت کرنے لگے، لیکن چھپ چھپ کے، کوئی رات کو نکل گیا، کوئی دوپہر کو نکل گیا، کہ بھئی مشرکین جو ہیں وہ رکاوٹ نہ ڈالیں، پریشان نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چھپ کے نے اللہ اکبر تلوار لی اور لہراتے ہوئے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر مشرکین کے پاس پہنچے، کہا سنو، عمر بن خطاب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہے، اس سے نہیں کہ میں تم سے ڈر گیا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے ڈر گیا، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم آ چکا کہ اب آپ نے وہاں قیام کرنا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اگر آپ میں کسی میں دمخم ہے تو آئے میرا راستہ روکے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کافر جو ہے اپنی ذلت کے زخم چاٹ رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی کسی میں ہمت نہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے
کچھ وقت کے لیے علیحدہ ہو گئے، یعنی 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ہاں تشریف نہیں لے گئے۔ منافقین نے یہ خبر پھیلا دی، خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر تھے، حضور کے سسر تھے، اپنی صاحبزادی حضور کے نکاح میں دی تھی۔ جب انہیں خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، تو باہر مدینے سے باہر ایک گاؤں میں رہتے تھے، ایک انصاری صحابی تھے عتبان بن مالک، اس کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طے تھا کہ ایک دن تم جایا کرو اور جا کر پورا دن حضور کی مجلس میں رہا کرو، جو جو حضور سے باتیں سنو وہ مجھے آ کر کے بتایا کرو، ایک دن میں چلا جایا کروں گا، جو جو حالات ہوں گے، واقعات ہوں گے، باتیں ہوں گی، میں آپ کو بتا دیا کروں گا، تو اس سے ہماری معاش بھی چلتی رہے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ہم فیض یاب بھی ہوتے رہیں گے۔ تو وہ شام کو تشریف لائے، زور زور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بجایا، تو اس جوش میں اور اس خبر کی وجہ سے حضرت عمر کا نام بھی یاد نہیں رہا، کہنے لگے کیا وہ ہیں؟ گھر والوں نے کہا کون؟ کہنے لگے عمر، وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جلدی سے بات۔ حضرت عمر نے فرمایا خیریت ہے؟ کیا اس وقت مدینے میں یہ ایک خبر پھیلی ہوئی تھی کہ فلاں قبیلہ وہ مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ انہوں نے مدینے پر حملہ تو نہیں کر دیا، تو نام لے کر کے فرمایا کیا انہوں نے مدینے پر حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی خبر۔ کہنے لگے اس سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہا اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر! یہ خبر سنی ہوش اڑ گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، جیسے کیسے ہے رات گزاری، صبح ہی صبح پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں، جو صحابی باہر دربان کے طور پر تھے ان سے کہا کہ جا کر حضور کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو اور میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو کہ عمر آیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضری چاہتا ہے۔ انہوں نے جا کر ان کا سلام پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ خاموش رہے، اجازت نہیں دی۔ آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کے ممبر کے پاس بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کیفیت کی شدت ہوئی، پھر گئے اور جا کر کے پھر کہا کہ حضور علیہ السلام سے میرے لیے اجازت چاہیے۔ انہوں نے پھر آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب گئے تو دور سے ہی کہا کہ میرے لیے اجازت چاہو، اور کہا ذرا اونچی آواز سے کہ حضور تک بات پہنچ جائے۔ کہا حضور سے کہو کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں آیا، بیٹی کے لیے نہیں آیا، آپ کا حکم ہوگا تو میں اپنی بیٹی کا سر اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اور جنگ بدر کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں کو جو کافروں کی طرف سے تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں کی گردن اتار دی۔ ایسے حضور سے ایسی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اجازت مرحمت فرما، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بہت خوش ہوئے، اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، اور صحابہ کرام کو بتا دیا کہ بھئی نہیں، ایسا کچھ نہیں،
ایسا کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، بے پناہ محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبہ لے کر آئے ریشم کا، یا رسول اللہ آپ یہ پہن. آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے واپس کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ریشم مردوں کے لیے ٹھیک نہیں. پھر اگلے کسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا جبہ حضرت بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اسے ہدیے میں قبول کریں. اللہ اکبر. رونے لگ گئے. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، آپ یہ مجھے پیش فرما رہے ہیں تو میرے لیے کیسے حلال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں تمہیں دے رہا کہ تم اسے پہنو، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اس سے فروخت کر دو، بیچ دو، اور جو پیسے ہیں انہیں استعمال میں لے لو یا عورتوں کے حوالے کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک سے واپسی پر فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کراؤں. دیکھیں بات سمجھیں، صحابہ کا حضور سے تعلق کیسا تھا. عبادت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں پھر بھی حضور سے اجازت مانگ رہے ہیں، پھر بھی حضور سے اجازت مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کراؤں. آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں چلے جائیں. اور پھر آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، مجھے بھلانا مت. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھتے تھے، ان کی عظمت کو پہچانتے تھے کہ معمولی انسان نہیں، جس کے مشورے پر زمین پر بیٹھ کے حضور کو مشورہ دے رہے ہیں. اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن سے آیت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، آیت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ مدینہ سے باہر رات کو پہرا دیا کرتے تھے، پہرا گشت کیا کرتے تھے. امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. پہننا اوڑھنا نہایت سادہ، چاہتے تو کیا کچھ نہ بنا سکتے تھے. بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے. اطباء نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے دوائی تیار ہوگی لیکن اس میں شہد ڈلے گا، شہد ڈلے گا. اور شہد حضرت کے پاس تھا نہیں، بیت المال میں تھا. تو تھوڑا سا شہد لینے کے لیے بھی لوگوں سے اجازت لی کہ بھئی اجازت ہے کہ بیت المال سے میں اتنا شہد لے لوں. ایسی دیانت. مدینہ سے باہر گشت پر نکلے، رات کو دیکھا کہ مدینہ سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر دور ایک قافلہ اترا ہوا ہے. ایک عورت ہے جس نے چولہے میں آگ جلا رکھی ہے، اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے. بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پاس پہنچے اور آواز دی. کون ہیں، کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مسافر ہیں، فلاں جگہ سے آئے. تو کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں بھوکے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی جس چولہے پر جو ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، جس کے نیچے آگ جلا رکھی ہے، یہ انہیں کھانے کے لیے دو، کیوں نہیں دے رہے؟ اس خاتون نے کہا کہ حضرت یہ بہلانے کے لیے ہے، یہ ہنڈیا تو خالی بہلانے کے لیے، اس میں پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو یقیناً ہم بچوں کو دے دیتے. اللہ اکبر. انہی قدموں واپس لوٹے، بیت المال میں گئے. بوری بھری سامان کی، جس میں آٹا ہے، گھی ہے اور دیگر چیزیں. خادم ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے.
اسے کہا کہ میرے کندھے پر ڈال دو، اسے کہا میرے کندھے پر لاد دو اسے۔ اس نے کہا حضرت ایسا نہ کریں، میں موجود ہوں، میں اٹھا لوں گا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ آپ اٹھاؤ گے، کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ آپ اٹھاؤ گے، لہذا قیامت کے دن بھی میں نے ہی اپنا بوجھ اٹھانا ہے، تو آپ مجھے اٹھانے دو۔ اٹھایا اور گئے، جا کر کے پیش کر دیا، بیٹھ گئے۔ غلام نے کہا کہ چلیں؟ فرمایا بھی ٹھہر۔ کھانا تیار ہوا، بچوں کو دے دیا۔ اب وہی بچے جو تھوڑی دیر پہلے بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اب کھانا کھایا، خوش ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے۔ خادم نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں، ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، عمر نبی ہوتے۔ آخری وقت ہے جب حملہ ہوا فجر کی نماز میں، اور حملہ مجوسی نے کیا، مجوسی نے حملہ کیا، پیٹ پر، ناف کے نیچے کئی زخم ہو گئے، ایسا حملہ کیا، اور زہر آلود خنجر سے حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گر گئے، صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا، جلدی سے اسے پکڑنے کی کوشش کی، 7 لوگ اس حملے سے زخمی ہوئے، 7 لوگ۔ وہ ایسی نیزہ چلا رہا تھا کہ جو قریب آتا، ایک صحابی نے جب دیکھا تو انہوں نے ایک کمبل اس کے اوپر ڈال دیا، کمبل ڈال دیا، بھارا کمبل۔ جب کمبل ڈالا، اس نے دیکھا ابو لولو مجوسی کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر نماز پڑھائی، حضرت کو لے کے گھر گئے، طبیب کو بلایا، اس نے آ کر کے حضرت کو دودھ پلایا۔ جب دودھ پلایا تو وہ دودھ جیسے پیا ویسے ہی پیٹ سے نکل گیا، ویسے ہی نہیں۔ طبیب سمجھ گیا، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت اپنا قائم مقام مقرر کر دیں، یعنی اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب آپ کی شہادت ہو جائے گی، آپ بچیں گے نہیں۔ یہ خبر کوئی معمولی نہ تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ رونے لگے، یعنی ایسا منظر تھا جیسے حضور کے وصال کے اوپر تھا، یہ منظر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہادر تھے، فرمایا کہ کون ہے رو رہا ہے؟ کون ہے جو رو رہا ہے؟ اس کو باہر نکالو، رونے کی کیا ضرورت، باہر نکالو، کوئی میرے پاس نہ رو۔ خیر 3 دن انہی زخموں میں رہے، اور جب دیکھا کہ اب میرا وقت قریب ہے، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے روضے میں، یعنی ان کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ فرمایا کہ جا کر کے میرا سلام کرو، کہ عمر سلام کہتے ہیں، اور کہو کہ عمر چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، صدیق اکبر کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، یہ میری خواہش ہے، اگر اجازت مرحمت فرما دیں گی خوشی سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے عام قبرستان میں تدفین کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی، انہوں نے جا کر سلام کیا اور درخواست کی، ابا جان یہ چاہتے ہیں، فرمایا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ حضور کے پہلو میں ہوتی، لیکن میں اپنے اوپر
عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی. اللہ اکبر. اگلا دن ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اب بس آخری لمحات. بیٹے سے کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ. بیٹے نے بستر سے اٹھا زمین پر. اب زمین پر جب ڈالا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے میں رونے لگے. اس سے پہلے نہیں روئے، سجدے میں رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ عمر کے پاس نیکی کوئی نہیں، عمر کے پاس نیکی کوئی نہیں، بس عمر کی اتنی درخواست ہے، آپ مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں گے تو عمر کامیاب ہو گیا، اگر ایسا نہ ہوا تو عمر سے بڑا ناکام کوئی نہیں. یہ کہا اور کلمہ پڑھا. سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرما گئے اور پہلے بیٹے سے درخواست کر گئے. فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، شہادت ہو جائے، مجھے کفن دے کر اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنا، میری میت کو باہر رکھ دینا، انہیں سلام کرنا اور انہیں کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آیا ہے. اگر وہ اجازت خوش دلی سے دیں گی تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. یہ عظیم المرتبت ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں. آج میرا اور آپ کا حق ہے کہ ہم ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے. 22 لاکھ مربع میل پر اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایران اور روم. ایران اور روم، جیسے امریکہ اور روس تھا کسی زمانے میں، تو ایران اور روم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا، ان کے ذریعے سے اسلام کو غالب فرمایا. روم اور ایران اسلام کے جھنڈے تلے آئے، اسلام کے پرچم کے نیچے آئے، وہاں اسلام کا پرچم لہرائے. یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، ہمیں ان کو جاننا چاہیے اور ہمیں ان کا تحفظ کرنا چاہیے. دیکھو میرے بھائیوں، آج دشمن جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ باللہ گالی دیتے ہیں. اور وہ گالی کیوں دے رہا ہے؟ وہ ہمارا اعتماد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور یہودی کی سازش ہے کہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دور ہو جائیں. جب صحابہ سے دور ہوں گے تو اسلام کچھ نہیں بچے گا، اسلام سے دور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان اکابر کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.